अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अरशद शरीफ साहब की रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो हमारे सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग हुई। सोमोटो नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सोमोटो नोटिस लिया। 5 रुकनी बेंच था। जब पूछा गया रिपोर्ट कहां है, तो कहा गया पहले वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला इसको देखेंगे। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से जब यह पूछा गया कि अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो रिपोर्ट हमारे पास ले आए और वो भी बाद में देख लें, इसमें से कुछ छुपाना तो नहीं है। क्या वजह है कि वजीर आजम के देखे बगैर ये रिपोर्ट सामने नहीं ला सकती? फिर आज के दिन का वक्त दिया गया कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। दूसरा सवाल पूछा गया कि एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज अगर मेरा हिसाब दुरुस्त है तो 42 दिन हो गए हैं अरशद शरीफ की शहादत को। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह कहा कि एफआईआर के बगैर इंक्वायरी कैसे हो सकती है, ये इंक्वायरी टीम बनी कैसे है, किस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसके लिए भी हुक्म दिया गया कोर्ट की जानिब से कि एफआईआर दर्ज की जाए। और आफरीन है इस हुकूमत पर जिसने जीते जी अरशद शरीफ को दरबदर कर दिया, 16 एफआईआर काटी। आज उसकी एफआईआर उसकी फैमिली की मर्जी के बगैर काटी गई है। यह कहा जाता है कि एफआईआर मुदई की मर्जी से होती है और मुदई उसकी वालदा बनने को तैयार है, लेकिन इस केस में जो एफआईआर काटी गई है वो सरकार की जानिब से काटी गई है। थाना रमना के एसएचओ की मुद्दइयत में यह एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे मैंने कहा, उसकी वालदा यह चाहती है कि यह एफआईआर की मुद्दई वो खुद बने, वो खुद ही एफआईआर कराना चाहती है। लेकिन वो अरशद शरीफ जिसके ऊपर जीते जी 16 एफआईआरें थी, उसकी शहादत के 42 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं कटी, और अब जब जाके काटी भी है तो वो इस तरीके से काटी है कि उसकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जाहिर है हुकूमत, सरकार ऑल पावरफुल, ताकतवर है, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उसका जो दिखा रही है वो ऐसे ही दिखाया करते हैं। ये जो रिपोर्ट 81 सफे की रिपोर्ट है, उसके बाद एनेक्स्टर्स हैं। बड़ी दिलचस्प 2-3 फाइंडिंग्स, और इस रिपोर्ट को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक वो हिस्सा है जिसमें जो वाकया है, उस वाक्य को इस इंक्वायरी कमेटी ने उस पर सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए, और उसको अगर मैं कहूं कि मलिया मेट कर दिया है उस तमाम मौकफ को जो केनियन पुलिस का था, तो शायद गलत नहीं होगा। इसके दूसरे हिस्से में इंटरव्यूज हैं, और जो जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए और उसके ऊपर उनके अपने कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई, कमेटी की फाइंडिंग ये कहती है कि ऐसे बहुत से शवाहिद, कंपेलिंग रीजंस हैं कि अरशद शरीफ क्रिमिनल केसेस होने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर गया। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये भी मोस्ट लाइकली, यानी ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ को दुबई अथॉरिटीज ने दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। एक फैक्ट और है इस रिपोर्ट में। हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे, जब कहा जाता था कि ये इसने करवाया, ये उसने करवाया, तो कहते थे कि ये चेक कर लें कि दुबई से अरशद शरीफ को किसने निकलवाया, कौन था जिसने प्रेशराइज किया दुबई अथॉरिटीज को। और अब ये रिपोर्ट भी कह रही है इट इज मोस्ट लाइकली दैट अरशद शरीफ वाज कंपेल्ड टू लीव बाय यूएई अथॉरिटीज। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, राना सोनावाला साहब ने बड़ा एक खड़ा किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए बयानिया कि केनिया क्यों गया। यह रिपोर्ट कह रही है कि अरशद शरीफ ने वहां से भी दुबई वीजा अप्लाई किया, केनिया जाकर भी अरशद शरीफ ने दुबई वीजा अप्लाई किया, और वो केनियन वीजा, माफी चाहता हूं, दुबई का वीजा अरशद शरीफ का रिजेक्ट कर दिया गया। यह स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है दुबई वीजा जिसके ऊपर रिजेक्टेड लिखा हुआ है। यह मैं आपको एक और बात बता दूं कि अरशद शरीफ मुतअद्दिद बार पिछले चंद साल में, जब से वो आरवाई के साथ मुंसलिक थे, वो मुतअद्दिद बार दुबई जा चुके थे। इस पाकिस्तान छोड़ने से तकरीबन 1.5-2 माह पहले भी 2 दिन के लिए वो दुबई गए थे, और कभी भी उनको दुबई का वीजा मिलने में कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं हुई। 10 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ का ये दुबई का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया दुबई अथॉरिटीज की तरफ से। वो लोग जिन्होंने न सिर्फ अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया, बल्कि दोबारा उसने जब वीजा अप्लाई किया दुबई का,
दे मेड श्योर कि अरशद को दुबई का वीजा ना मिले। ये रिजेक्टेड आपके सामने है। हमारी इत्तला के मुताबिक अरशद ने 3 मरतबा दुबई का वीजा अप्लाई किया था। 3 मरतबा अरशद ने दुबई का वीजा अप्लाई किया था और 3 दफा वो वीजा रिजेक्ट किया गया था दुबई की जानिब से। जो भी था, उन्होंने ना सिर्फ अरशद को दुबई से निकलवाया बल्कि यह भी इंश्योर किया कि वो दुबई वापस ना आए। अरशद के पास यूके और अमेरिका के वीजे नहीं थे, इसलिए उसको किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करना पड़ा जहां पे वीजा या अराइवल पर हो या आसान तरीन प्रोसेस हो। यह बात इस रिपोर्ट में भी लिखी है कि AR ने कहा, मैं चूंकि जब दुबई गया, केनिया गया था कुछ अर्सा पहले, तो हमें लैंडिंग पर ऑन अराइवल दुबई वीजा दिया गया। तो शायद मैंने ये कहा होगा किसी वक्त किसी प्रोग्राम में कि वो वहां इसलिए गया था कि अराइवल पर वीजा है। अराइवल नहीं, एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, चंद घंटों के अंदर वीजा मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए। इसलिए अरशद ने एक ऐसे प्रोसेस का इसका इंतखाब किया। 21 अक्टूबर 2022 को अरशद का वीजा आखिरी मर्तबा रिजेक्ट हुआ दुबई का। और इसकी वजूहात भी बड़ी दिलचस्प है। आपके सामने स्क्रीन पर यह सब चल रहा है कि किन वजूहात की बुनियाद पर अरशद का दुबई वीजा रिजेक्ट किया गया। ये जो भी कह रहे थे, अब यह रिपोर्ट भी कह रही है कि अरशद शरीफ को FIRs की वजह से पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ पर 16 FIR कटाई गई, उस पर सेडिशन के मुकदमे बनाए गए, बगावत और गद्दारी के मुकदमे अरशद शरीफ पर बनाए गए। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जब वो दुबई गया, वो इस हद तक उसको तंग किया गया कि उसको दुबई से निकलवाया गया, और जैसे आप देख रहे हैं उसको दुबई वापस एंटर भी नहीं होने दिया गया। यह है हकीकत अरशद शरीफ की ट्रैवलिंग की, कि वो वापस दुबई जाना चाहता था, लेकिन इस दुबई हुकूमत से ये वीजे रिजेक्ट करवाए गए। जो फाइंडिंग्स हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उसमें GSU के रोल को मुतनाज़ा बताया गया है। वकार और खुर्रम की गुफ्तगू के बारे में कहा गया है कि कोई लॉजिक नहीं है, और लिंकेजेस वकार के उसको पर सवाल उठाया गया है। पुलिस वर्जन ये रिपोर्ट कहती है इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। पोस्टमार्टम्स दोनों फर्क हैं केनिया और पाकिस्तान का। और आखिरी अपनी फाइंडिंग्स में 291 जुमला कि दिस इज अ केस ऑफ प्लान्ड टारगेटेड असैसिनेशन। ये एक कत्ल है जो प्लान करके किया गया है, टारगेट करके किया गया अरशद शरीफ का। ये मेंबर्स ऑफ फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है हैव अ कंसिडर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ केस ऑफ प्लान्ड टारगेटिंग असैसिनेशन विद ट्रांसनेशनल कैरेक्टर्स रादर देन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। यानी मुख्तलिफ मुल्कों में इसके कैरेक्टर्स हैं और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। अगर आप इसकी, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस की रिपोर्ट को, जो पुलिस की वहां के क्लेम्स थे, उसको मलियामेट करके रख दिया इस रिपोर्ट ने। रिपोर्ट कहती है कि अरशद शरीफ को जब देखा गया, उसकी जो 2 बुलेट वुंड्स लगे, जो वुंड उसको कमर से लगा, गर्दन से और सीने से बाहर निकला, उसके बारे में यह रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है ये जख्म करीबी रेंज से ये फायर किया गया है। अगरचे पॉइंट ब्लैंक रेंज नहीं है, लेकिन अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो यह करीब से फायर किया गया है। इस चोट के मुताबिक जहां अरशद को लगी, अगर पुलिस का वर्जन मान लिया जाए कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, तो क्योंकि पीछे से गोली लगी है, तो अरशद की जो सीट थी, पैसेंजर सीट जो गाड़ी में होती है, उसके अंदर से गोली गुजरनी चाहिए थी, लेकिन उस सीट पर कोई निशान गोली के गुजरने का नहीं। ये पंक्चर का निशान होना चाहिए बकौल रिपोर्ट के, क्योंकि जाविया ऐसा है कि जख्म इस जगह पर हो नहीं सकता जब तक वो सीट के अंदर से गुजर कर नहीं आएगा। लेकिन इस वजह से ये केस ऑफ टारगेटेड किलिंग, नॉट जस्ट दैट, बल्कि जो इधर की गोली है अरशद की, वो उसको गाड़ी के अंदर से या गाड़ी के अंदर नहीं लगी है। ये एक उन्होंने इस पर पहुंचे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पुलिस और खुर्रम अहमद के इंटरव्यू से पता चला कि फायरिंग चलती गाड़ी पर हुई, ताहम फायरिंग का नमूना इस दावे की हिमायत नहीं करता। यह हकीकत के ड्राइवर के दरवाजे या साइड की खिड़की को कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि खराश तक नहीं है। हकीकत यह है कि गोली मुसाफिर की तरफ मरकूज नजर आई। ये इस विजन को गलत करार देते हैं कि फायरिंग चलती गाड़ी पर की गई। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि फायरिंग मुनासिब मकसद के लिए किसी रुकी गाड़ी पर की गई। आगे यह भी कहा जाता है अगर खुर्रम और केनिया पुलिस का बयान मिलाया जाए तो अरशद शरीफ की कमर में लगने वाली गोली की समझ नहीं आती।
लैंड क्रूजर की सीट में सुराख का ना होना गोली चलने का एंगल इसको नामुमकिन बना देता है। ये जख्म अरशद के गाड़ी में बैठने से पहले का और करीब से फायर किए जाने का। उन्हें यह भी कहती है ये रिपोर्ट, खुर्रम और तीनों पुलिस अफसरान के बयानात में तजादात मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक एक ज़िग-ज़ैग रोड ब्लॉक लगाया गया था, जबकि खुर्रम कहता है कि रोड ब्लॉक बिल्कुल सीधा था, यानी पत्थर एक सीधी लाइन में लगाए गए थे। और जब पुलिस ने 10 सेकंड के करीब फायरिंग की गाड़ी पर, तो जब पूछा गया कि आपने गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा एक कांस्टेबल जख्मी हो गया था मोटोको, लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय जितनी मावरात के वक्त फ्लैश लाइट से जितनी गोलियां जमीन पर गिरी, उनके होल उठाने पर तो तमाम तर वक्त सर्व किया गया और वो जमा किए गए, लेकिन उस अपने ना गाड़ी का पीछा किया गया, ना अपने पुलिस एहलकार को अस्पताल ले जाएगा। अरशद के हाथों की उंगलियों के नाखून गायब बताए गए हैं। इसके अलावा हाथ पर दागों के निशान, जो पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि ऐसा लगता है ये मजाहमत के निशान है। दुबई, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिन का वीजा अरशद का बाकी था अभी दुबई में रहने का। सो जो कहता है कि अरशद को दुबई से नहीं निकलवाया गया, 20 दिन का वीजा अरशद का अभी भी मौजूद था। केनिया में एक सहाफी से इस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ साहब की बात हुई। वो अरशद साहब की बात, वो फोन नंबर अरशद शरीफ के इस्तेमाल में नहीं है। देयर सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन इन दिस रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा कि पहला पोर्शन बहुत अच्छा है, दूसरा ज्यादा तज्जिए की पर रिलाय किया गया है इस रिपोर्ट में। मैं उसके ऊपर भी तफसील से आऊंगा कि क्या तज्जिया दिया गया इस रिपोर्ट में। इसमें यह भी कहा गया कि जीएसयू का यूनिट, जो पुलिस का यूनिट था, जो घात लगाकर बैठा था, वो ऐसे बैठे थे जीएसयू वाले जैसे टारगेट किलिंग या किसी को टारगेट किलिंग करने के लिए बैठे। 6 से 8 लोगों का ग्रुप होता है, ये 4 का ग्रुप पहली मर्तबा बनाया गया। चोरी की गाड़ी इन्होंने रोकनी थी, जबकि इनका मैंडेट ही नहीं कि वो चोरी की गाड़ी रोक सके। उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं कि चोरी की गाड़ियां पकड़ें। बैड रोड साइड ब्लॉक पोजीशनिंग जो थी वो एम्बुश पोजीशन। हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का घात लगाकर बैठे थे। जिस गाड़ी का इंतजार था, जिसके बारे में खबर थी वो चोरी हो रही है, उसने इस साइड से इस तरफ आना था, लेकिन ये जो घात लगा के बैठे थे वो किसी ऐसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो उस तरफ से इस तरफ उसने आना था। और लगता ऐसे है कि वो अरशद शरीफ की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। ये भी इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। दुबई वीजा, जैसे मैंने आपको कहा, अरशद शरीफ के पास एक कुवैत का वीजा भी था, यह भी इस रिपोर्ट में मेंशन, बड़े तफसील से जो बाकी चीजें मेंशन की गई हैं वो इसमें यह भी किया गया। जो अरशद शरीफ को खतरात या थ्रेट, धमकियां क्या थी, कहते हैं लोग या स्पेसिफिक थ्रेट्स का मेंशन नहीं, लेकिन जिससे बात की उसने कहा जी अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी। अब आगे इन्होंने जो फैमिली थी अरशद शरीफ की, दोनों जो अहलिया उनकी, जो वाइफ्स थी, उनका इंटरव्यू किया गया। दोनों ने कहा, और वालदा का भी, कि अरशद शरीफ को खतरा था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ही विल बी असैसिनेटेड। और तमाम फैमिली को ये ताकतवर हल्कों की तरफ उन्हें पॉइंट किया। न सिर्फ ये, बल्कि जब ये रिपोर्ट कहती है कि जो थ्रेट्स का पूछा जाता है तो कहा जाता है कि एग्जैक्ट फर्द या एविडेंस नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ को थ्रेट था। अब जो तमाम मुद्दई थे अरशद शरीफ पर एफआईआर के, उन तमाम को कमेटी ने कहा कि वो कमेटी के सामने पेश हो। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। कराची के थाना मेमनगोट के एसएचओ अतीकुर रहमान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 29 नवंबर को पेश हुए। उनका कहना था कि एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने उनको और चंद अफसरान दूसरे अफसरान के पास बुलवाया। वहां 3 अफराद मौजूद थे और मुझे मुकदमा दर्ज करने का हक कहा गया। इदारों के अफराद मौजूद थे, मुझे मुकदमा दर्ज करने का कहा गया। एसएचओ ने यह भी बताया कि अमाद यूसुफ साहब को गिरफ्तार किसी और ने किया, वो फिर मेमनगोट थाने में लाए गए। उनका यह भी कहना था कि एसएसपी मलीर को बताया कि इस किस्म की एफआईआर दर्ज करने के लिए हुकूमत की इजाजत की जरूरत है, जिसमें सेडिशन या गद्दारी या बगावत हो, मगर एसएसपी ने कहा कि इस तरह की इजाजत बाद में ले लेंगे। और उस एफआईआर के तहत हेड ऑफ ARY न्यूज अमाद यूसुफ को भी गिरफ्तार किया गया था। मैजिस्ट्रेट
نے بھی ایک ایف آئی آر کروائی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ارشد شریف کا بیان سنا اور اس بیان کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کا کرنے کا فیصلہ کیا. اب مسئلہ یہ کہ باقی مدعی کہاں ہیں؟ ایف آئی آر تو بہت سی تھیں, متن رپورٹ کہتی ہے سب کا تقریباً ایک جیسا تھا, لیکن کوئی اور مدعی اس ٹیم کے سامنے, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا. اس میں باقی تمام لوگوں کے انٹرویوز ہیں, اس پر سوالیہ نشان بہت سی جگہوں پر اٹھائے بھی گئے ہیں. کچھ گیس ورک ہے, کچھ جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے حصے میں جو رپورٹ لکھی گئی وہ انگریزی کسی اور کی لکھی ہوئی ہے, باقی حصے کی انگریزی کچھ اور لکھی ہوئی ہے. جوڑ توڑ کے ایسا لگتا ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک آدھا جملہ انسرٹ کیا گیا ہے جگہ جگہ. لیکن اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں آخر ہوتا کیا ہے. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی شکریہ. عامر صاحب, سب سے پہلے تو ایف آئی آر پہ آ جائیں. ہز فیملی ڈنٹ ایون گیٹ این ایف آئی آر, یعنی ان کو ایف آئی آر میں مدعی بننے کا تک کا موقع نہیں دیا گیا. ایک تو یہ انسانی پہلو اور اس کا جذباتی پہلو ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اس کو یہاں سے ہاؤنڈ کر کے پہلے بھیجا گیا اور اب جو ہے اس کی ایف آئی آر ایک بنیادی حق ہے, وہ بڑے دیر بعد, وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کے کہنے کے بعد یہ کی گئی, اور اس کے بعد یہ اس کی مدعیت اس کی والدہ کی نہ کرنا ان کی ریکویسٹ کے باوجود, یہ سمجھ نہیں آتا. ہے, آئی ایم شیور کل سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی, مگر یہ ایک بچے کو بھی جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ صرف اس صورت میں مدعیت جو ہے پولیس والے کرتے ہیں اپنی, اگر کوئی وارث نہ ہو, کوئی ایسا کیس. ورنہ ابھی میں اعزاز صاحب کو سن رہا تھا, وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ کوئی لیٹ سے کوئی ریپ کا کیس ہے اور پولیس کی مدعیت میں کر دیں تو انویسٹیگیشن بھی انہوں نے کرنی ہے اور پروسیکیوشن بھی انہوں نے کرنی ہے, وہ بڑی جلدی سے فارغ کر سکتے ہیں. سو یہ ہوتا نہیں ہے, یہ کہیں کبھی بھی نہیں ہوتا. اینڈ خاص طور پہ جب ایک بڑا کیس ہے, ارشد شریف پاکستان کے بہت بڑے صحافیوں میں سے تھا, امنگ دی ٹاپ آف دی ہز کلاس, اس پہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس کو ٹاپ آف دس کلاس تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے ایک چیز جسے مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی, اس رپورٹ میں ارشد پر کردار کے حوالے سے بھی حملہ کیا. میں ویسے جو کہ میرا ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ ہے نا, کہ آسان ترین کام ہے, کوئی گزرانی دا الزام. کاشف, یہ ہماری کمیونٹی اور ہماری جو نمائندہ تنظیمیں ہیں اور ارشد کا خاندان سبھی اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ہم اس کو پڑھ ضرور رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم نے کیا ہے. یہ جس طرح آج سپریم کورٹ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایف آئی آر درج کیے بغیر انکوائری کیسی ہو سکتی ہے, کس نے یہ کانسٹیٹیوٹ کیے, گورنمنٹ نے ظاہر کیا, اور وہ گورنمنٹ جس کے شروع سے ڈے ون سے مریم بی بی کا پہلے ٹویٹ آیا, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کہ اس کی تو جان کو خطرہ نہیں تھا, وہ ایک ڈینائل میں تھے, وہ بالکل دوسرا, وہ بعد میں آفٹر تھاٹ تھی کہ ریلائز کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کا. تو ہم اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا یہ کون لوگ تھے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور یہ کس پیرائی میں کی گئی, اس کو کیا ٹوسٹس میں دیا جائے, ہم اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں. ہم نہیں, ہماری نگاہیں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر کہ سپریم کورٹ جو ہے صحیح والی تفتیش کرائے گی. وہ ٹیم کیا ٹیم ہوگی اس کے اندر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہماری صحافتی تنظیموں کے نمائندے ہوں. سب سے امپورٹنٹ ارشد کے خاندان کا کوئی نامنی بیٹھا ہو, اور واقعی مدعیت کے اندر بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر بھی کہ آپ کو اس کی پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اور آئی ایم شیور سپریم کورٹ کل پوچھے گی کہ جناب اس کو رپورٹ کو کرنے میں کیا ارشد کے خاندان کے کسی فرد کو شامل کیا گیا جب یہ رپورٹ کا بنانے کا کہا جا رہا تھا, یا ان کی تسلی اور تشفی ہوئی. تو میرا خیال اس کے بعد یہ ونس کے آتا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. یہ مہر, اس میں سلمان اقبال صاحب کا موقف ہے کہ ان کا پورا بیان نہیں لکھا گیا, بٹس اینڈ پیسز رکھے گئے ہیں. مراد سعید کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پورا بیان بھی اس میں نہیں ہے. میرا جو بیان ہے اس میں انگریزی ایسی ہے کہ مجھے کئی دفعہ شک ہوتا ہے کہ میں شاید اسکول بھی کبھی نہیں گیا ہوں گا, جس قسم کی انگریزی انہوں نے میرے ساتھ میرے حوالے سے لکھی ہے. اس بیان میں بہت سی چیزیں شاید تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے لکھی ہیں, لیکن لارجلی اٹ واز رائٹ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ دو ڈفرنٹ لوگوں نے یہ ایف آئی آرز لکھی ہیں. بٹ یہ معافی چاہیے, یہ رپورٹ جہاں آپ کو انگریزی کا فرق نظر آتا ہے کہ ایک رپورٹ کسی اور کی اور ایک رپورٹ جو دوسری والی ہے وہ کسی اور کی ہے. بٹ آپ بھی آج بیکاز یو کم بیک تو ارشد شریف کی والدہ کے پاس آپ بھی موجود تھیں, اور ان کا بڑا کلیئر ویو تھا کہ میں مدعی خود بننا چاہتی ہوں اس ایف آئی آر میں, اور اب مدعیت کے بغیر ان کی کسی اور کی مدعیت میں, سرکار کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے.
مہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے کاشف. میں آپ سے جی والدہ صاحبہ ان کی آج بہت ایڈمنٹ تھیں، بلکہ بضد تھیں اس بات پہ کہ ان کی مدیت میں ہی یہ FIR کٹنی چاہیے، اور بڑی کلیئر تھیں. ایسی صورتحال میں جدھر 5 چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہوں اور گھر میں کوئی مرد نہ موجود ہو، ایسی صورتحال میں بھی اتنی زیادہ کلیئرٹی اور اتنی زیادہ دلیری ایک والدہ کی طرف سے جو 2 بیٹوں کو اتار چکی ہیں قبر میں. مجھے افسوس بھی ہوا، اور ادھر بیٹھے ہوئے آپ کو اور مجھے دونوں کو معلوم تھا کہ جن کو وہ نامزد کرنا چاہیں گی وہ نہیں ہو سکے گا. ادھر تو ایک سابق وزیر اعظم اپنی FIR نہ کٹا سکا، تو ایک والدہ کیا کٹا سکیں گی؟ مگر وہ بضد تھیں اور وہ یہ چاہ رہی تھیں. مگر ایفیکٹولی ریاست نے کیا کیا ہے؟ ارشد شریف کو لاوارث چھوڑ دیا ایک ایسے ملک میں جدھر ہر ایک کو لگا ہے کہ جنازہ ان کے گھر سے اٹھا ہے اور ہر کوئی کھڑا ہو جائے مدیت اپنی آفر کرنے کے لیے. تو اس کی تو ماں بھی زندہ ہے، اس کی تو اولاد بھی اپنی جگہ، اللہ سلامت رکھے، قائم رکھے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے اس کو لاوارث کر دیا ہے سرکار کی مدیت میں یہ کام کر کے. تو یہ تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. عامر متین صاحب بجا فرما رہے ہیں اور امید بھی یہی ہے کہ کل عدالت میں اس ایشو کو اٹھایا جائے گا. لیکن ہماری کتنی ستم ظریفی ہے، بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ 42 دن گزر جانے کے بعد ہم FIR کٹواتے ہیں، باوجود اس کے کہ سارا کچھ آیا ہے. آپ نے بہترین طریقے سے پوری رپورٹ بتائی ہے، اس کے مندرجات بتائے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہے سب کچھ. اور جو چیز اٹھ کے سامنے آ رہی ہے وہ 2-3 باتیں. ایک تو اس میں جو لکھا گیا کہ کمپیلنگ وجوہات تھیں، یعنی کہ بڑی سمجھنے والی وجوہات، ٹھوس وجوہات تھی، کمپیلنگ ریزنز تھے کہ ارشد شریف کو ملک کیوں چھوڑنا پڑ گیا. یہ کمپیلنگ ریزنز تو پہلے حکومت پاکستان سمجھنے سے ہی قاصر تھی، پھر ریاست ان کو اکنالج کرنے سے انکاری تھی. پریس کانفرنس اپون پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کبھی اپنے اسٹوڈیوز کو بٹھا دیا گیا، کبھی خود آ کے بیٹھ گئے، کبھی وزراء سامنے آ گئے اور یہ کبھی کہا کہ ان کو خطرہ تو تھا ہی نہیں، کبھی کہا ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ پرسیو تھا. پھر کہا گیا، ابھی بھی ویسے آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں کہ یہ سارا شاید ان کا ایک ذہنی ایشو تھا، یہ امیجن کر رہے تھے ان چیزوں کو. سو یہ بڑا دل دکھتا ہے. دیکھیں جب 16 FIR، میں یہ بہت سے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب 16 FIR غداری اور بغاوت کی ہوں، اور صرف یہ نہیں، آپ نے اپنے آگے پیچھے دیکھا پچھلے 2 مہینے میں کیا ہوا اس ملک میں، کس کس کو اٹھایا گیا، جس کو اٹھایا گیا کیا اس کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے. جس دن ارشد نکلا یہاں سے اسی دن عماد یوسف کو گھر میں دروازہ توڑ کے اس کے بیڈ روم سے نکال کے اٹھایا گیا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جناب ادھر خطرہ کوئی نہیں تھا، کچھ تو کہتے. یہ بھی کاشف دیکھیں، میں تو یہ پوری کی پوری رپورٹ پڑھتے ہوئے نا ایک ہی بات سوچ رہی تھی. دیکھیں آپ نے ٹیمیں جو ہیں، ٹیم بنا کے ان کو روانہ کر دیا دبئی اور کینیا، اور اچھا کیا. بائی اینڈ لارج مجھے یہ رپورٹ اچھی بھی لگی ہے. اینڈ آف کورس دیر از اے لاٹ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ، مگر کیونکہ اتنا اعتماد کا فقدان ہے تو بہتر ہوتا کہ ہماری صحافی تنظیم کی طرف سے کوئی نامزد یا خاندان کی طرف سے کوئی نامزد اس کے اندر شخصیت اس ٹیم کے اندر ہوتی. تو کہیں نہ کہیں اگر انگریزی کے اوپر ہمیں سوالات ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو شک کا فائدہ دے سکتے تھے کہ چلیں کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس سے قطع نظر دیکھیں ایک کینیا بھیج دیا، دبئی بھیج دیا، تو کہیں نہ کہیں تفتیش اپنی ناک تلے بھی کر لیجئے کہ 16 FIR جس پہ کاٹیں، جدھر ایک SHO جو ہے خلیل الرحمان صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کس دفتر میں بلایا گیا اور کون سی ایجنسی کے 3 افسر موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ کن کن کے خلاف FIR کٹوانی ہے. تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر یہ کام ہو رہا تھا اور یہ ایک دن میں 3 FIR کٹ رہی تھیں، یہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے، تو پھر یہ بھی تفتیش کرا دیجئے وہ کمپیلنگ ریزنز کیا تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو جانا پڑ گیا. وہ کون سی ایجنسیز جو متحرک تھیں اس کی جان کے پیچھے پڑ گئی تھیں. تو یہ ایک انویسٹیگیشن تو ادھر بھی ہونی چاہیے نا، بیکاز دیکھیں اب یہ ساری رپورٹ پڑھنے کے بعد آپ نے بھی پڑھی ہے. اب FIR ہوئی ہے، میں ذرا بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد آتے ہیں. تو اب FIR ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. دیکھیں آپ جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ 16 FIR ہیں، کیا ویسے ہی ہو گئی چمن سے گلگت تک کہ جو FIR جہاں پر پاکستان میں نہیں ہوتی تو بندے کی FIR نہیں ہوتی، یہاں ایک دن میں 3، اگلے دن میں 3، 2 دن میں 6 FIR ارشد شریف پر ہوئی تھی مختلف صوبوں اور مختلف شہروں میں. یہ رپورٹ ہی کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ FIR کاٹی جا رہی تھی اس پر غداری اور بغاوت پر. اب اور پھر آپ بعد میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ دبئی بھیجتے ہیں، اس کو دبئی سے نکلواتے ہیں اور دبئی کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جناب اس کی جان کو خطرہ نہیں تھا. بریک لیتے ہیں، بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے جیسے میں پروگرام کے پہلے سے میں کہا تھا سلمان اقبال صاحب کا بیان ان کا بھی آیا. انہوں نے کہا کہ حقائق کی کمی ہے اس رپورٹ میں. جو انفارمیشن انہوں نے دی انویسٹیگیٹرز کو،
جو کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس رپورٹ کے تحت اس کو کانٹرڈکٹ کیا اس کے مخالف ہے، اس کو اس رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری سپریم کورٹ کے نیچے کرنے کا ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، ذرا دو بنیادی سوال۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مدعی والدہ بننا چاہتی ہیں لیکن ایس ایچ او مدعی بن گئے، اس میں اس کی ایف آئی آر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو ایس ایچ او کی مدعیت میں جو ہے پہلا جو حق ہے وہ تو ورثہ کا ہے۔ ظاہر ہے والدہ وارث ہیں اور ان کا جو ایک اپنے بیٹے کی شہادت پہ ان کے قتل کے اوپر جو ان کا ورژن ہے وہی ورژن ہونا چاہیے۔ یہ ایک جیسے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، سپریم کورٹ کو، تو انہوں نے یہ پہلے کہا تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے یہ ان کے ارشد شریف شہید کے مرڈر کو جو ہے بالکل وہ اس طرح سے سیریسلی ٹریٹ نہیں کر رہی ہے، اور آج جو ہے یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ پہلے انٹیریئر منسٹری نے جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو نہیں دی اور سپریم کورٹ کو آرڈر کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے جب ایف آئی آر ہوئی تو بجائے کہ ورثہ کا ورژن ریکارڈ کرتے اپنی طرف سے ایک ورژن ریکارڈ کیا گیا تاکہ حقائق کو چھپایا جا سکے، اور نامعلوم افراد، ظاہر ہے نامعلوم افراد کے خلاف یہ ایف آئی آر ہو گئی ہوگی، اور جو ورثہ ہیں وہ نام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کس پر شک ہے۔ یہ بتائیے جو یہ رپورٹ آئی ہے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، یہ قانونی حیثیت اس کی کیا ہے؟ دیکھیے اس کی قانونی حیثیت تو ایک بس ایسے ہی ہے جیسی ایک کوئی فیکٹ فائنڈ، اگر اس کو کورابریٹ کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے تفتیش میں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جو میں نے اب تک میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن جو میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ انٹرویوز ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی کانکریٹ ایویڈنس بیانات بھی چند، جیسا میں نے بتایا کہ مراد سعید کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ شامل نہیں ہیں، سلمان اقبال صاحب کا بھی کہنا شامل نہیں ہے، اور اس کے اندر سے پھر انالیسس کر دیا گیا ہے رپورٹ میں، جو میں نے جیسے کہا نا، ایک تو پہلا کام ہے فورینزک جس میں انہوں نے بتایا کہ کام کس طرح ہوتا ہے، فائرنگ کیسے ہوئی، ادھر سے فائر آیا، کلوز رینج تھا، سیٹ میں سوراخ نہیں ہے، یہ تو کچھ چیزیں تھی جو انسیڈنٹ کے بارے میں، باقی جو انہوں نے انٹرویوز کیے اس کے بارے میں انالیسس دیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، از دیٹ واٹ یو سے؟ جی اس کی ابھی تک تو قانونی حیثیت نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کمیشن کے سامنے جو لوگوں کے انٹرویوز ہیں، جیسے اگر آپ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، کہ اس میں جو ہے چیزیں چھپائی گئی ہیں، اگر کسی کے انٹرویوز دیے گئے ہیں اور ان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے اور ان کے بیانات کو جو ہے بدلا گیا ہے، تو پھر اس کو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی کیا حیثیت رہے گی۔ لیکن اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے تو مجھے امید ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جو ججز ہیں وہ اس جو یہ چیزوں کو دیکھیں گے، اور اگر کوئی ٹیمپرنگ ہوتی ہے یا کوئی چیز حقائق چھپائے گئے ہیں، ظاہر ایک کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ اینڈ ویری پاورفل، اس کی عدم موجودگی میں اس کیس کا کوئی تسلی بخش جو ہے وہ نتیجہ بھی نہیں نکل سکے گا، اور اس کی تفتیش بھی ٹھیک نہیں ہو سکے۔ میں ساتھ لائن پہ رہیے گا سنجیت۔ دیکھیں اصل سوال یہ ہے، دیکھیں حکومت نے پہلے دن بیانات دینے شروع کر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر منسٹر نے پہلے دن کہ گولڈ کا یہ دیکھ لیں، اس میں یہ ہوگا، خطرہ کوئی نہیں، یہ تو جناب اندر کے ڈرگ سمگلنگ ہے، جانے کیا کیا الزامات لگائے، پھر جو الزامات لگاتے رہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی سنجیدگی کیا عامر صاحب اس سارے کا؟ حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ وہ یہ سارا وزن اٹھانا نہیں چاہتے، یہ وہ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹ واضح ہے، یہ ہے، اس کا مقصد ہی ایک یہ ہے کہ یہ کسی پہ ڈال دی جائے، یہ ہم نہیں ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بہرحال گورنمنٹ کے دور میں، جس گورنمنٹ کے دور میں یہ ہوتا ہے اس کو ایک ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرح یہ نہیں بعد میں کہا جاتا کہ یہ کسی کوئی اور کروا رہا تھا۔ مگر کوشچن امپورٹنٹ یہ ہے کاشف کہ یہ مضحکہ خیز ہے کہ یہ پولیس والے جو ہے نا اپنی مدعیت میں کر لیں۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈیسیجنز کون کر رہا ہے کہ یہ پولیس ہی مدعیت میں ہوگا اور یہ فیملی کے اس پہ نہیں ہوگا؟ شور کل عدالت یہ پوچھے گی۔ مگر اس رپورٹ میں اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ایس ایچ او صرف اویلیبل ہوا ہے اور اس نے بیان دیا ہے کہ مجھ سے کروائی گئی، مجھے ایس ایس پی صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا کرو، اور انہوں نے جب کہا ایس ایچ او صاحب نے کہ جناب ہمیں گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، تو وہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی اجازت آ جائے گی۔ آئی ایم شیور
اس کو بلایا جائے, اور یہ جو باقی 15 SHOs ہیں اگر وہ دستیاب نہ لوگوں کو کر سکے, مدعیوں کو, ان کو بلایا جائے تو یہ کیس ایک دن میں کھل جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ یہ ضرور پوچھے گی کہ ان کے کہنے کے باوجود جب یہ کہا گیا کہ FIR کرائی جائے تو یہ غیر قانونی ہے کہ وارثوں کے ہوتے ہوئے آپ پولیس کی مدعیت میں کروائیں. پھر کیوں نہیں یہ FIR صحیح طریقے سے کرائی گئی؟ اور اس کے جو کوسچنز ہیں اس میں ایکچولی اتنا جواب نہیں بتایا گیا جتنے اس کے اندر کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ جناب یہ اٹاپسی کی آگے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمیں مس لیڈ کرنے کے لیے ایک ڈیکوائے ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں, حالانکہ جس رپورٹس کے اوپر بیسڈ, فار ایگزامپل اٹاپسی رپورٹ کی آپ تفصیل میں جا رہے تھے, وہ اٹاپسی رپورٹ ہی بڑی کنٹروورشل ہے. اس کے متعلق فار ایگزامپل کئی میڈیکل کالج کے جو سب سے بڑے پاکستان کے فارنزک ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اس کی جو ٹیم ہے اس کے کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہے, یا وہ نالائق ہیں یا ان کو کام نہیں اپنا آتا, ان کے فارنزک ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, ان کے فارنزک ایکسپرٹ نہیں ہے, انہوں نے بڑی کم وہ کی ہیں. اور وہ جو رپورٹ بھیجی ہوئی اس کے اندر سوراخ ہے اتنے بڑے بڑے, ایک ہولز یہ ہیں دو, ایک میں بس لاسٹلی کہہ دوں, ان کا جی اس کے اندر ذکر ہے کہ فارنزک کی جو پیتھولوجی کی رپورٹ آنی تھی, ایکس رے آنا تھا, اور گولی جو اندر سے چھوٹا سا اس کا ایک فریگمنٹ نکلا تھا, اس کی رپورٹ سے یہ پتہ چل سکتا ہے وہ فائر آرم کون سی تھی, جس سے یہ پتہ لگ جانا تھا کہ وہ شارٹ رینج ہے, لانگ رینج ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بڑا کیس حل ہو جاتا تھا. اچھا وہ رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے اور اس کا کہیں ذکر نہیں میں دیکھ رہا. مہر, آپ کو سنجیدگی کتنی نظر آ رہی ہے؟ 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا اس FIR میں, وقار احمد, خرم احمد اور طارق وسیع کو, اور باقی نامعلوم افراد ہیں جن کو نامینیٹ کر دیا گیا. لیکن FIR پہ تو بہت بات ہوگی, ظاہر ہے یہ تو آپ کیونکہ فیملی سے ملی بھی آج تو اس وجہ سے آپ نے ان کا ویو بھی بتا دیا. لیکن کیا سنجیدہ کوشش ہوئی پہلے دن سے؟ 42 دن, آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا 42 دن ہو گئے FIR نہیں ہوئی. جیتے جی ارشد شریف پر 16 FIR کر دیتے ہیں, جب اس کی شہادت ہوتی ہے 42 دن تک اس کی FIR نہیں ہوتی پاکستان میں. ایک معزز جج صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پھر آپ انکوائری کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یو تھنک گورنمنٹ ول سیریسلی ٹیک اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن یہ سارے واقعے کو؟ کاشف, میں آپ کو ان کی سنجیدگی کا عالم بتا دیتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی سنجیدگی سے بخوبی آگاہ ہیں کینین صدر بھی. کینین صدر جن کو وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہمیں 24 اکتوبر کو کہ میری ابھی ٹیلی فونک کال ہوئی ہے کینین پریزیڈنٹ ولیم روٹو سے اس حوالے سے, اور میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے فری ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجیے, اور انہوں نے آل آؤٹ ہیلپ انکلوڈنگ فاسٹ ٹریکنگ اینڈ پروسیس آف ریٹرن آف دا باڈی ٹو پاکستان انشور کیا ہے. اب اتنی کینین پریزیڈنٹ کو سنجیدگی کا علم تھا ہمارے وزیر اعظم اور ہماری ریاست کے حوالے سے کہ آپ صفحہ نمبر 80 پہ جائیں اس رپورٹ کی تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کینین پریزیڈنٹ نے کتنا فاسٹ ٹریک کیا اس پورے پروسیس کو. صفحہ نمبر 80 کے نقطہ نمبر 282 میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بتاتی ہے کہ نہ ہی کینین پولیس نہ ہی IPO ہے کین تو کیا دور دور سے انٹرسٹڈ تھی کچھ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, نہ ہی ارشد کی پرسنل بلانگنگز, اس کا بیک پیک, نہ ہی اس کا کوئی بھی چیز جو ہے, نہ اس کے کمرے تک وہ پہنچے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, نہ ہی ٹیلی فون کالز یا پرسنل آئٹمز کو کسٹڈی کے اندر لیا. یہ ایک رپورٹ کہتی ہے, اٹ واز سرپرائزنگ دیٹ دے ڈڈ ناٹ ایون نو دیٹ پرسنل سیل فون اینڈ آئی پیڈ آف ارشد شریف واز ہینڈڈ اوور ٹو این آفیسر آف NIS بائی وقار, کیونکہ وقار نے انٹیلیجنس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. ان کے IG کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہیڈ آف پولیس کو کہ یہ ہماری ان کی تحویل میں ہے. کال ڈیٹیل ریکارڈز آف کی وٹنسز بھی نہیں لیے گئے تھے. اٹ واز آلسو پرپوزڈ بائی دا کمیٹی ٹو کنڈکٹ جیو فینسنگ آف دا ایریا اینڈ ٹریک سیل فون نمبرز. یہ ہماری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ تو بھائی بڑی بیسک چیزیں تھیں جو ان کو کر لینی چاہیے تھی. پھر ہم نے ان کو خط لکھے کہ برائے مہربانی یہ فل فور کر دیجئے, اینڈ ٹو ڈیٹ we have not received any response from the Kenyan authorities. تو کینین صدر کو بھی پتا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں اس حوالے سے. آپ کیونکہ ابھی بات کر رہے تھے اور وقفے سے پہلے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو ہم باہر یہ کام کر رہے ہیں اگر ناک تلے بھی کر لیں, اس کی فائنڈنگز کے اندر نقطے 74 کے اندر یہ لکھا ہے that all these FIR جن کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کاشف, all of these were registered without due process of law. جی میں یہ بتانے لگا تھا ابھی, ڈھونڈیے نا کہ یہ کون تھا جو ڈیو پروسیس آف لا کو نظر انداز کر رہا تھا اور انشور کر رہا تھا کہ پٹاپٹ یہ FIR کٹے, سیڈیشن کے اس میں کلوزز لگے اور ہر ڈیو پروسیس کو نظر انداز کر دیا جائے. تو
تو اپنے گھر میں تو ہوم ورک کر لیجئے, اپنے منجی تلے تو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ ادھر کیا پک رہا ہے, کون ڈیو پروسیس کو پامال کر رہا ہے, کون ہے جو ایف آئی آر نہیں کٹنے دے رہا, کون ہے جو لاوارث چھوڑنا چاہ رہے ہیں ارشد کو, جب برسا ان کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری مدعیت کے اندر ایف آئی آر کٹاؤ. یہ سنجیدگی اس حکومت کی ہے, یہ حکومت نہیں چاہتی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا, یہ نہیں چاہتے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں ڈیو پروسیس آف لا کو کون نظر انداز کر رہا تھا, کون یہ ایف آئی آر کٹوا رہا تھا, کس نے کمپیل کیا اور بھگایا ارشد شریف کو باہر, کس کی طرف سے یہ کالز موصول ہو رہی تھی, کیوں ان کو خطرات تھے. اور یہ اسی سارے عمل سے بخوبی آگاہ ہے کینین صدر, کیونکہ انہوں نے انگلی تو کیا, ٹیلی فون تو کیا, انہوں نے کسی کو انڈائریکٹلی بھی میسج نہیں بھیجا کہ درست فرمایا آپ نے. میں صرف ایک چیز اور بتا دوں, ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کی 12 تاریخ کو ارشد شریف صاحب نے خط لکھا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خط کس کس کو, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے آئی جی پولیس اسلام آباد, ڈی جی آئی ایس پی آر, راجہ پرویز اشرف اسپیکر نیشنل اسمبلی, خواجہ محمد آصف ڈیفنس منسٹر, مریم اورنگزیب, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ چیف کمشنر, ڈی جی آئی بی ڈاکٹر عارف الوی, یہ خط ان تمام لوگوں کو ارشد شریف کی جانب سے 12 تاریخ کو بھیجا گیا تھا. جیسے ہم کہتے کہ ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو شاید سوچتا بھی نہ کہ ہم نے کس طرح کا خط لکھ کے کسی کو بتانا ہے کہ جان کو خطرہ ہے. وہ چیخ چیخ کے سب کو بتا رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اس نے وہاں جا کر بھی ویلاگ جو اپنا کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کہ میں نے آپ کو خط لکھا اور اپنے آپ کو جو میری جان کو خطرات تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا. ایک بریک لے لوں, اجازت دیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ سر. ویلکم بیک ناظرین. عامر متین صاحب بیٹھے ان کے ساتھ. جب بریک میں بات ہو رہی تھی, یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے خلاف قانون 16 ایف آئی آریں ارشد شریف پر کروائیں. رپورٹ نے نام نہیں بتایا. ارشد شریف کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں پاکستان چھوڑ کر گیا, وجہ کون ہے پھر نام نہیں بتایا. دبئی گیا, دبئی میں اسے 10 دن کے بعد دبئی سے نکلوایا گیا, نام نہیں بتایا. ارشد شریف نے دبئی کا ویزا دوبارہ اپلائی